کمل آپ بتائیے گا، بہت سنگین نوعیت کا الزام ہے، ایفیڈیوٹ ہے، تصدیق شدہ ہے باقاعدہ، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس بھی لگ گیا، آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ ندیم صاحب، آپ نے بہت ڈیٹیل میں بہت ساری چیزیں بتائی ہیں، میرے بتانے کے لیے کم ہی ہے. دیکھیے میں سمپل الفاظ میں یہ کہوں گی کہ مجھے اس ساری کانسپریسی تھیوری میں سے اعلیٰ عدلیہ کے خلاف جو ایک اٹیک کرنے کی عادت ہے نون لیگ کی، وہ نظر آ رہی ہے. سمپل، کیونکہ یہ جو ایفیڈیوٹ دینے کا معاملہ ہے اس پہ تو یہ اربوں خربوں کے بڑے بڑے لوگوں کو 50 روپے کا ایفیڈیوٹ دے کے نکال لیتے ہیں، لیکن یہ ایفیڈیوٹ اسی جگہ سے نوٹرائز ہو کر آیا ہے جو چارلز ڈراسٹن، جنہوں نے نواز شریف صاحب کی جو رپورٹس ہیں وہ بھی بھیجی. ابھی تھوڑی دیر پہلے مرتضیٰ سلونگی صاحب نے ایک نیوز انہوں نے ٹویٹ کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جو نیب کے اور کچھ گورنمنٹ کے ہمارے جو آفیشیل ڈاکومنٹ تھے وہ بھی اسی نوٹری پبلک سے ہیں. تو دس از ناٹ ان یوزول. ڈپینڈ تو یہ کرتا ہے کہ وہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں جنہوں نے ایفیڈیوٹ کو مور لگوائی ہے نوٹری پبلک سے. دیکھیں ایک تو معاملہ ہو گیا سب جوڈس، اب تو کل کورٹ اس کو بلائے گی دیکھے گی، لیکن اعلیٰ عدلیہ کا جو وقار یا عزت ہے اس پہ بار بار جس طریقے کے حملے ہوتے ہیں اور جتنا اس کو میں کہتی ہوں ٹریولائز کیا جاتا ہے. جج ارشد ملک صاحب والا معاملہ جو تھا، سب سے پہلی بات ہے جو آپ نے جسٹس قیوم صاحب کی آڈیو لیک کی بات کی، دیکھیں اس پہ میرے خیال میں بڑا اسٹرکٹ ایکشن ہونا چاہیے، اب بھی ہونا چاہیے. میں تو پہلے اس کیس پہ فوکس کرنے میں ماضی کی طرف آتا ہوں، کیونکہ ماضی بے شمار واقعات ہیں. اس کیس کی امپلیکیشن کیا ہو سکتی ہے؟ میں آپ کو دیکھیں، میں تو وکیل نہیں ہوں، 17 کو پیشی لگنی ہے. میں آپ کو اسی طرف آ رہی ہوں. دیکھیں جو کیریکٹرز ہیں نا، یہ وہ ہیں جن کا ماضی بہت داغدار ہے، اعلیٰ عدلیہ کو ملائن کرنے کا، اعلیٰ عدلیہ کو خریدنے کا، اعلیٰ عدلیہ کو رشوت پیش کرنے کا، اور اگر وہ نہیں بکتی، نہیں جواب دیتی تو کیوں نکالا مجھے کرنے کا. تو یہ سارا ذہن میں منظر رکھتے ہوئے پھر اب آگے آپ کا جو سوال ہے، 17 تاریخ کو جو پیشی لگی ہوئی ہے اس میں ان کی بیل کینسلیشن بھی ساتھ کلب کر دی گئی ہے جو نیب نے دی تھی محترمہ مریم نواز صاحبہ کا. پہلے ان کا اور ان کے والد صاحب کا کیس کلب تھا، پھر کیونکہ وہ اشتہاری ہیں، اشتہاری ہو کے وہ باہر بھاگے میں ہیں اور عدالت انہیں بار بار نوٹسز جاری کر رہی ہے، وہ نہیں آتے تو ان کا کیس الگ کر دیا گیا کہ وہ جب بھی آئیں گے ان کا کیس تب چلے گا، لیکن جو یہاں موجود ہیں لوگ ان کا کیس چلنا ہے. اس سلسلے میں مریم بی بی کو لاسٹ ٹائم بھی آپ کو شاید یاد ہوگا ان کے وکیل نے کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کمر میں درد ہے. لیکن جو لاسٹ اپلیکیشن مریم نے فائل کی ہوئی ہے جس میں وہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی وہ جو ایفیڈیوٹ تھی اس کا ایک حصہ انہوں نے اپنی درخواست میں شامل کر کے ایک بڑی پریس کانفرنس کی جو لائیو ٹی وی چینلز پہ چلی. آپ کی پیمرا نے اور باقی لوگوں نے کسی کی آرم ٹوسٹ کر کے، زندگی میں پہلی بار 3 سالوں میں آپ نے کسی کو روک نہیں سکے، باقی ہر دفعہ کٹوا دیتے تھے. تو دیٹ شوز کہ دیر از سم تھنگ کوکنگ بیہائنڈ دی سینز جو ہم ابھی انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے. اگر کوئی کوکنگ ہو بھی رہی ہے اور وہ کل انرتھ بھی ہو جائے گی. میرا ایک سمپل سوال ہے، طلال صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جواب ضرور دیں گے. آپ نے کہا یہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ سوال ہے جس کی پاناما 1 کے مطابق جو بینیفیشری اونر ہیں وہ محترمہ مریم صاحبہ ہیں، جو ایک آپ ہی کی طرح کے ایک ہماری صحافی خاتون کے پروگرام میں کہہ رہی ہیں کہ جناب لندن تو کیا پاکستان میں بھی میری کوئی جائیدادیں نہیں ہیں. آپ سمپل میں ان سے سوال پوچھتی ہوں کہ اتنی ساری جو کانسپریسی تھیوری ہو گئی، اس میں کبھی اعلیٰ عدلیہ کو انوالو کیا جاتا ہے، کبھی اداروں کو، کبھی اسٹیبلشمنٹ کو، کبھی فوج کا نام لیا جاتا ہے، یہ اپنا منی ٹریل کیوں نہیں دیتے؟ اسی ایون فیلڈ اپارٹمنٹ میں نواز شریف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جا کے، وہاں پہ مریم بی بی کے بیٹے کی شادیاں بھی ہو رہی ہیں، فنکشنز بھی ہو رہے ہیں، وہاں رہ بھی رہے ہیں سارے، اسی اپارٹمنٹ سے وہ باہر آتے ہیں، پریس کانفرنس کرتے ہیں، اندر چلے جاتے ہیں.